میرے مسلمانوں، آج میں آپ کو یہ بات بتلانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر کیسی محنت کی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کے دلوں کے اندر اللہ کے ایک ایک حکم کی کیسی عظمت اور محبت تھی۔ صحابہ کے دلوں کے اندر نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، ان کے دلوں میں کیسی عظمت تھی۔ آج ہمارے دلوں سے نماز کی عظمت اور محبت نکل گئی۔ صحابہ کے دلوں میں نماز کی عظمت کیسی تھی، سنیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کا ایک 18 سال کا نوجوان بیٹا بالکل موت کے قریب بیمار ایسا ہوا کہ سیریس حالت ہو گئی، مرنے کے قریب تھا۔ حضرت سلمان فارسی اپنے جوان بیٹے کا سر لے کر اپنے گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان سننا ہی تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنے بیٹے کا سر جو اپنی گود میں رکھا تھا اٹھا کر زمین پر رکھا، کہا میرے بیٹے، اللہ کے گھر سے صدا آئی ہے، اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے۔ آج تیری موت آ رہی ہے، کل میری موت آئے گی، لیکن اگر میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے گیا، اللہ مجھ سے یہ تیرے بارے میں تو نہیں پوچھیں گے، لیکن اللہ کا حکم نماز کو چھوڑ کر کے گیا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ اپنے جوان بیٹے کا سر اٹھا کر کے زمین پر رکھا اور مسجد نبی میں نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسجد نبی کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ مسجد نبی کے گیٹ پر پڑی، دیکھا کہ سلمان فارسی جوان صحابی اور روتے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو سے فارغ ہوئے کہا، یہ سلمان کیا بات ہے؟ مایوب کی کا یا سلمان، کہ سلمان کس بات پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ ہٹے کٹے نوجوان اور روتے ہوئے مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال پر حضرت سلمان فارسی نے کہا، اللہ کے رسول، میرا 18 سال کا جوان بیٹا مرنے کے قریب سیریس پوزیشن میں ہے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئی، اپنے بیٹے کا جو ہے سر میں نے زمین پر رکھا کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سلمان ابھی تو اذان ہوئی ہے، نماز میں کچھ وقت ہے، ایک پانی کا پیالہ لے آؤ اور اس میں آیت الکرسی پڑھ کے تم بھی دم کر دو، اور میں بھی آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، جا کر کے اپنے بیٹے کو پلا دو۔ حضرت سلمان فارسی پانی کا پیالہ لے کر آئے، اللہ کے نبی نے اس میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کی، حضرت سلمان فارسی نے بھی دم کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، لے جاؤ بیٹے کو پلاؤ۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دل میں یہ بات سوچ رہے، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی کا پیالہ میں اپنے بیٹے کو پلانے میں لگ جاؤں اور میری تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں بات آئی اور دروازے کی چوکھٹ پر پانی کا پیالہ رکھا اور تیزی سے مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے گئے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جماعت خانے میں نماز کھڑی ہو رہی تھی، بالکل اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہوئے نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھائی اور حضرت سلمان فارسی نے 4 رکعت با جماعت اللہ کے نبی کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کیے۔ اللہ کے نبی نے جیسے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سلمان فارسی اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے اور پیچھے کی طرف گھومے، دوڑنے کا ارادہ کیا، بھاگ کر مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، سلمان یہ کیا بات ہو گئی؟ نماز ختم ہوتی فوراً بھاگنے کا ارادہ کیا، پھر بیٹھ گئے۔ کہ اللہ کے رسول، آپ بتائیں تو تھا کہ میرے بیٹے کی حالت بڑی نازک ہے، سیریس حالت میں ہے، اس لیے میں سوچا کہ سنت بعد میں پڑھ لوں گا، لاؤ گھر جا کر کے دیکھوں بیٹا دنیا میں زندہ بھی ہے یا اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، پھر کیوں بیٹھ گئے؟ سلمان فارسی نے کہا، اللہ کے رسول، جب میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پیچھے کی طرف گھما صف کے باہر نکلنے کے لیے، صف کے اخیر میں میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا میرا وہ جوان بیٹا جو مرنے کے قریب تھا وہ تو صف کے اخیر میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ تمہارا اللہ کی ذات پر یقین
اللہ کے حکم، نماز کی عظمت اور محبت اور آیت الکرسی کی برکت پر اللہ نے آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائی ہے۔